دیکھا اتنی بڑی عظمت اور فضیلت کہ مجھے کیسے مل گئی. حیران خود ہو رہا ہے کیسے بولا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہا وہ کہتا ہے کہ میں سیدہ کی گود میں ہوں, سیدہ کی گود میں ہوں. وہ خود حیران یہ کیا ہو گیا, سیدہ کی گود میں اور میں, میرا مرتبہ اتنا کہاں سے آ گیا. پھر خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو الہام فرمایا, کیوں نہ ہوتا تو نے یہ کتاب لکھی, یہ اتنی بڑی کتاب کہ جس کے بارے میں جناب سیدہ فرمائے. اچھا ہم بات کر رہے تھے, اسی ریچ سے آگے بات چلی گئی. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب تمام مخلوقات پر حجت ہیں. نحن حجت اللہ علی الخلق, نحن حجت اللہ علی الخلق وامنا حجت علینا وامنا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا حجت علینا, کہ ہم پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہیں مگر ہماری مادر گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہم سب پر حجت ہیں. یہ وہ ہستی ہے. اور یہی فرما رہی, میں نے جو لفظ پڑھا ہے نا تو اسی سے میں نے یہ ڈسکس شروع کی ہے, بات کی ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے ماحول کیا ہونا چاہیے کہ جب مولا نے امام حسن علیہ السلام نے سلام کیا ہے تو جواب کیا دیا. یہیں سے میں نے بات شروع کی ہے نا, السلام علیکم وعلیکم السلام, سلام کے جواب میں یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میوہ دل. یہ بات اگر ہم اپنی اولاد سے یہ پیار کریں, یہ بات کریں تو پھر بات کچھ اور بنتی ہے. ہم تو محبت سے پیار سے اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہی نہیں. گھر میں کیا وہ کیا کہتے ہیں, بڑا چھوٹا نہیں بڑا تھانے دار بن کے آتے ہیں. جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو اولاد کیا تربیت لے گی. تو یہ جناب سیدہ فرما رہے ہیں, اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, معصوم فرما رہے ہیں. اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں لی اسوۃ, فرماتے ہیں میرے لیے میری جدہ کا اسوہ ہے. پوری کائنات جیسے کہ قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم ساری کائنات پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری ماں امنا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا حجت علینا, ہم سب پر حجت ہے. اور سرکار امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں لی اسوۃ, کہ میرے لیے میری جدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت ہے, میرے لیے وہ اسوہ ہے. تو چھوٹی ہستی ہے امام زمانہ علیہ السلام, کہ جس کے بارے میں سرکار رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری کنیت ہوگی, اسم ہو اسمی, کنیت ہو کنیتی, میرا اسم ہوگا محمد اور میری ہی کنیت ہوگی ابو القاسم. اور یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم پیار محبت سے اپنی اولاد کے ساتھ پیار کریں, محبت کے ساتھ رہیں, تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ باقی پیار کیا ہی نہیں جاتا. گھر میں اولاد سے پیار کیا ہی نہیں جاتا. اور جناب سیدہ فرما رہی ہیں علیہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, کہ تجھ پر بھی سلام ہو. اچھا جب ہم گھر داخل ہوتے ہیں یہ 7 احکام بھی چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ صرف وہ فضائل مسائل, یہ بات بھی اگر اچھی لگے تو چلتی رہے انشاءاللہ. ہاں یہ ضروری ہے نا, باتیں یہ ضروری ہیں آج کی نئی نسل کے لیے.
کیونکہ ہم بھی نئی نسل میں شامل ہیں تو چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کے پلے پڑتی رہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو حکم تو یہی ہے سلام کریں پہلا لیکن جو سلام کرتا ہے حدیث پاک ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. جو سلام کرتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور جو اس کا جواب دیتا ہے وراد جو اس کا جواب دیتا ہے 99 حسنہ اس کو 99 نیکیاں ملتی ہیں. جو سلام کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے 99 نیکیاں ہیں. تو یہ عمل اچھا ہے کرنا چاہیے ثواب بھی ہے. اور یہ بھی حکم ہے اگر آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اپنے آپ پر سلام کر لیں. ہاں اپنے آپ پر سلام کر لیں یہ بھی ثواب ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو سلام کر رہا ہے اس سے آپ بہتر جواب دیں. مثلا وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم آپ اس کے جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے ہے یا علی مدد پیر مولا علیہ السلام مدد علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے اور پھر پیر مولا علیہ السلام مدد تاکہ آپ لمبا کر کے جواب دیں گے زیادہ ثواب. یہ تو آج کچھ لوگوں کے پتہ نہیں ذہنیت کیوں خراب ہو رہی ہے حالانکہ پرانے ہم تو علماء سے سنتے آئے. یہ باتیں یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے آیت اللہ السید احمد المستمد اتنا بارگاہ سیدہ میں مقبول کوئی چھوٹی بات ہے کہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ سیدہ کی گود میں ہے جس کا سر تو چھوٹا نام نہیں ہے. اور وہی لکھتا ہے بات آ گئی ہے تو اسی کی کتاب سے ایک حوالہ کوٹ کرتے جائیں پھر آگے بات چلاتے ہیں. صلوات برآں یہ خود روایت کرتے ہیں کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا علیہ السلام نے جناب سلمان سے فرمایا سلمان جفا اتنا کہ تم نے بھی ہم پر جفا کی کیوں نہیں آئے کیوں نہیں تشریف لائے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ مولا بس میں سرکار رسول خدا کے غم میں مبتلا تھا غم اتنا زیادہ تھا تبھی میں نہیں آ سکا باقی کوئی وجہ نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ یاد فرما رہے ہیں ضرور تشریف لے جانا. تو جناب سلمان تشریف لائے. جناب فیضہ سلام اللہ علیہ نے حال احوال پوچھا تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے بلوایا ہے تو میں آیا ہوں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں پردے کے اندر اور آ کے فرماتی ہیں کہ اے سلمان میں بیٹھی تھی گھر کا دروازہ بند تھا اور میں اسی فکر و پریشانی میں باپ کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی فکر و پریشانی میں تھی کہ اچانک دروازہ بند ہے اچانک چند خواتین اندر آئیں چند خواتین بہشتی خواتین اندر آئیں آ کے بیٹھ کے مجھ پر سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے پوچھا کہ کون ہو مدینے کی تو نہیں ہو کہاں کی لگتی لڑکے سیدہ جانتی ہیں ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کہ ہم مدینہ کی نہیں ہیں ہم بہشت سے آئے ہمارا تعلق بہشت سے ہے. اچھا کس لیے آئی ہو 4 خواتین ہیں بہشتی خواتین ہیں. کہا کہ پہلی جو تھی اس نے کہا میرا نام مقدودہ ہے. سمجھ آ رہی آواز آ رہی ہے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو چھوٹے سے اگر کوئی انتظام مائک کا یا چھوٹا سا سسٹم ہو وہ بہتر ہوتا ہے. یہ زور لگتا ہے ذاکر صاحب تو بہتر جانتے ہیں ہم جیسے بھی چھوٹے خطیب بھی چاہیں زور لگتا ہے. ہاں یہ ہونا چاہے چھوٹا ایک ہو جائے مگر ہونا ضرور چاہیے. تو پہلی نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے. اچھا مقدودہ کیوں ہے
تو وہ کہتی ہے کہ صحابی رسول جناب مقداد بن اسود کندی کے لیے وہ 4 خواتین 4 حوریں تھیں، بہشتی خواتین، بہشتی حوریں. تو پہلی نے کہا کہ مقداد کے لیے، جناب مقداد کے لیے، اس لیے میرا نام مقدودہ ہے. دوسری نے کہا میرا نام ذرہ ہے، ذرہ. کہا کس لیے؟ کہا کہ جناب ابو ذر غفاری کے لیے. تیسری نے کہا کہ میرا نام عمارہ ہے. اس لیے کہا کہ جناب عمار بن یاسر کے لیے. چوتھی نے کہا کہ میرا نام سلمہ ہے، جناب سلمان محمدی کے لیے. سبحان اللہ. اچھا، ایک سلمان محمدی کی بات آ گئی ہے، جناب سلمہ کی بات آئی ہے تو ساتھ سے کرتے چلیں کہ جناب جبریل نے ایک دفعہ اللہ سے شوق ظاہر کیا کہ میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کر لے. اچھا، پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. جبریل کی عمر کتنی ہے؟ تو اس سے پوچھا گیا کہ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 70,000 سال بعد، 70,000 سال بعد ایک دفعہ وہ خود تارا نمودار ہوتا ہے 70,000 سال بعد، اور میں اس کو 70,000 مرتبہ اس کو طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں. یہ میری عمر ہے. اور تیز پروازی کتنی ہے؟ بھائیوں نے پھینکا تھا نوح علیہ اپنے جناب یوسف علیہ السلام کو، بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی اور ساری دنیا کے چکر لگا کے جبریل پہنچ گیا تھا. سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوا. اتنا تیز پرواز فرشتہ اور اتنی تیزی سے پہنچ گیا. یہ ہے اس کی تیز پروازی. اب دیکھنا ہے جنت کی سیر کرنے چلا ہے، کتنا ٹائم لگے گا. اس نے سیر شروع کی، سیر کرتے اور کرتے اور کرتے اور کرتے ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک جگہ آ کے بیٹھ گیا. آگے یہی سلمہ حور تھی جو جناب سلمان محمدی کے لیے. تو سامنے آئی اور کہا کہ جبریل بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ میرا. کون ہے تو؟ کہا وہ سلمہ حور. کس کے لیے ہے؟ جناب سلمان محمدی کے لیے. کہا بس؟ کہا ابھی میرا گھر ختم نہیں ہوا، تو ابھی سے بیٹھ گیا. یہ تو میرے گھر کا حدود اربع بھی ختم نہیں ہوا، تو جنت کی سیر کرنے چلا ہے. یہ 4 خواتین آئی. اچھا جناب سیدہ فرما رہی ہیں، حدیث جاری ہے، اسی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، حوالہ بھی ساتھ دے رہا ہوں. کتاب کا نام القطرہ ہے، من بہار مناقب النبی والعطرہ صلوات اللہ علیہ اجمعین. تو اسی میں ذکر ہے، یہی جو حدیث پاک میں تلاوت کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اے سلمان یہ کچھ کھجور لے جاؤ، یہ کچھ کھجور لے جاؤ اور کل آ کے مجھے اس کی گٹھلیاں واپس کرنا. یہ کھجور لے جاؤ اور کل گٹھلیاں واپس کرنا ہے. تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں وہ گٹھلیاں لے کے چلا، اپنی جیب میں ڈالی. جہاں جہاں سے میں گزرتا تھا اس کی تو بہت زیادہ خوشبو آتی تھی، وہ جنت کی تھی. اور جناب سیدہ نے فرمایا یہ عام کوئی کھجور نہیں ہے، یہ اللہ نے جنت میں جو کھجور کا درخت میرے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے ہیں. یہ وہاں سے ہیں اور واپسی کل مجھے گٹھلیاں دینا ہے، اور اسی سے آج جا کے روزہ افطار کرنا ہے اور کل مجھے آ کے گٹھلیاں دینا ہے. تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتا تھا صحابہ کرام پوچھتے تھے کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اتنی خوشبو ہے، کمال کی خوشبو آ رہی ہے.
تو میں نے کسی کو جواب نہیں دیتا تھا، بس گھر چلا گیا، افطاری کی اور دوسرے دن پھر واپس ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ وعدہ تھا آنا ہے۔ تو میں نے آ کے کہا اے سیدہ، اس کی تو گٹھلیاں نہیں تھی، جو کھجوریں آپ نے دی تھی اس کی تو گٹھلیاں نہیں تھی، میں کیا آپ کو دیتا؟ جناب سیدہ نے فرمایا یہ کوئی عام کھجور نہیں ہے، یہ اس کھجور سے ہے جو اللہ نے جنت میں میرے لیے اگایا تھا، یہ اس سے ہے۔ اچھا کھجور کی بات آ گئی ہے، کہتے چلیں سرکار امام صادق علیہ السلام صلی علی محمد و علی محمد اور ایک بندہ جس نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے تھال رکھا ہوا ہے کھجوروں، سیاہانی کھجوریں ہیں، تھال رکھا ہوا ہے کھجوروں کا، اور مجھے مٹھی بھر کے دی اور میں نے اس کو شمار کیا، میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ دن ہوا اسی جگہ سرکار صادق علیہ السلام تشریف فرمائے، اسی طرح بیٹھے ہیں، وہی جگہ ہے ہو بہو جیسے خواب میں سرکار رسول خدا کو دیکھا تھا، جگہ بھی وہی ہے، بیٹھے بھی اسی طرح ہے، تھال بھی اسی طرح ہے، کھجوریں بھی وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آگے بڑھا، سلام کیا سرکار صادق آل محمد کو، سرکار نے جواب دیا اور پوچھتے ہیں کہ کھجوریں چاہیے؟ میں نے کہا جی میں اسی لیے تو آیا ہوں، میرا دل للچا ہے، میں آیا تو اسی لیے ہوں۔ سرکار نے کھجوروں کی مٹھی بھر کے دی تو میں نے شمار کی اسی طرح تھی جیسے خواب میں سرکار رسول خدا نے دی تھی۔ اچھا پھر ایک اور اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک بندے کو خواب میں مسجد میں بیٹھا ہے اور خواب میں کھجوروں کی مٹھی دی ہے سرکار رسول خدا نے، کھجوروں کی مٹھی بھر کے دی ہے اور اس نے گنا ہے تو 18 دانے تھے، اور دن ہوا اسی جگہ پر سرکار امام رضا علیہ السلام تشریف اور کہتا ہے کہ میں گیا اسی طرح، جگہ بھی وہی، مسند بھی اسی طرح، بیٹھے بھی اسی طرح ہیں، تھال بھی اسی طرح ہے اور کھجوریں بھی اسی طرح ہیں۔ تو میں نے سلام کیا، سرکار امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا اور پھر کھجوروں کی مٹھی بھر کے سرکار نے دی ہے تو میں نے گنا تو اسی طرح 18 تھی۔ صلوات جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ علیہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خوشبو سونگھی اور ایسی پاک و پاکیزہ خوشبو ہے، میرے نانا کی ہے، فرماتے ہیں میرے نانا کی ہے، میرے جدی رسول اللہ، میرے نانا کے۔ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعذر لی ان ادخل معک تحت الکساء۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ورنہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کے نانا پاک موجود ہیں، سلام کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے، اجازت لے رہے ہیں، تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کہیں داخل ہونا ہے، کہیں محفل میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اجازت لینا ہے اور پھر آنا ہے، ایسے نہیں آ کے بیٹھ جانا اور پھر دیکھتے رہنا ہے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ غرور ہے، تکبر ہے، سلام میں پہل کرنا چاہیے، حکم ہے اب تو سلام کو پھیلاؤ، پہل کرو، نیکی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، پہل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض بندوں کی عادت ایسے دیکھتے رہتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔
اپنا تکبر ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ تکبر تو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا تکبر پسند ہے، بندے کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ فرماتا ہے تکبر کی بریائی میری چادر ہے، وہ اللہ فرماتا ہے، بے شک۔ مگر بندے کے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم تو پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو نرم ہونا چاہیے، دل نرم ہوگا۔ کیوں کہ اس دل پہ سنتے نہیں رہتے ہو مولا حسین کا کرم ہے، یہ جو آنسو آتے ہیں ایسے تو نہیں آ جاتے۔ ہاں ہاں قبر حسین ہے، مولا کی قبر حسین، کیا دل میں سب کچھ ہے، اور یہ بجھے گی نہیں، یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ وعلیکم السلام یا ولدی احسان حب حوزی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت لبا ساعة وإذا بولدي الحسين أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فادنا الحسين عليه السلام السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم